الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت اہم چیز کیا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہم نے رمضان کے اندر جو عبادات بھی کیں، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ ہم میں سے ہر انسان سے زندگی میں کوئی نہ کوئی خطائیں، کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی اچھے اعمال کرنے والا کیوں نہ ہو۔ انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی سچویشنز آتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا وقت آتا ہے یا کوئی نہ کوئی ایسے اعمال ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ کی نافرمانی والے ہوتے ہیں، اور انہیں اعمال کی بخشش کے لیے انسان کوشش کرتا رہتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو نیک اعمال ہیں، جو نیک اعمال ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو گناہ ہیں، انسان کو وہ گناہ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں انسان مستقل ڈاؤٹس میں رہتا ہے اور فکر میں رہتا ہے کہ اگر وہ گناہ معاف نہ ہوئے تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور انہی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ گناہ معاف ہو جائے۔ اب جب یہ گناہوں کی معافی کا معاملہ آتا ہے تو انسانوں کے مختلف رویے ہوتے ہیں، مختلف سوچ ہے، مختلف مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہے توبہ کریں یا نہ کریں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک ایکسٹریم۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ میں جتنی مرضی توبہ کروں، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہمارے تو اتنے گناہ ہیں، اللہ نے ہمیں معاف نہیں کرنا۔ یہ دوسری ایکسٹریم۔ اور یہ جو ایکسٹریم ہے، یہ دونوں ایکسٹریمز خطرناک ہیں۔ ایک ایکسٹریم یہ کہ اللہ سے یہ امید رکھنا کہ اللہ گناہ معاف کر دے گا، لیکن گناہ کرتے بھی چلے جانا اور توبہ بھی نہ کرنا، اور اس کے ساتھ اللہ سے امید رکھنا، یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ توبہ بھی کر رہے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں، اور پھر بھی یہ امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ جو ایکسٹریم ہے یہ کہ اللہ کی طرف نا امیدی کی طرف لے جاتی ہے یہ چیز۔ مجھے اکثر میسیجز آتے رہتے ہیں، تو ایک دفعہ مجھے کسی نے میسیج بھیجا فیس بک پہ کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، اور قرآن کی آیت بھیجی، اور آیت کا ساتھ ترجمہ بھی تھا، اور وہ آیت مجھے ایگزیکٹ اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن اس میں ایسے لوگوں کا تذکرہ تھا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پکچر بھیج کے کہا کہ یہ آیت تو میرے بارے میں ہے، اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ پھر بہرحال میں نے شاید سمجھایا کہ نہیں، یہ خاص طرح کے پس منظر میں جو آیت تھی اس کے بارے میں بتایا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور میسیج آ گیا، اور وہ آیت تھی جو منافقین کے بارے میں تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اگر ان کے لیے دعا کریں، چاہے 70 دفعہ بھی آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو وہ میسیج بھیج دیا کہ یہ تو آیت ہے، اور اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مغفرت کی دعا بھی کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو میری تو بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم چاہے جتنی مرضی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، ہماری معافی نہیں ہونی۔ تو بہرحال پھر میں نے وہ سمجھایا کہ یہ جو اس وقت کے منافقین کے لیے خاص آیت ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن عمومی طور پہ جو عام آج کے دور میں اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میرے اندر نفاق ہے اور میں منافقت والے اعمال ہیں، اور اس کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ بہرحال تو یہ بات تھی کہ کیا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہوتے ہیں کہ انسان اس مائنڈ سیٹ میں کیوں جاتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہوتی ہے کہ علم کی کمی، کہ انسان کو دین کا علم نہیں ہوتا، اللہ کے بارے میں علم کا ہونا، اللہ کی رحمت کے بارے میں پتہ ہونا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کس بات پہ پکڑ ہوگی، کس بات پہ معافی ہوگی، کب معافی ہو سکتی ہے، کب معافی نہیں ہو سکتی، کن اعمال کی معافی ہو سکتی ہے، کن اعمال کی معافی نہیں ہو سکتی، اور اگر معافی ہو جائے گی
تو کیا کیا چیزیں کرنی پڑیں گی جن کی وجہ سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں معاف کرے گا. تو یہ سب کیا ہے؟ اس کا تعلق علم سے ہے. تو ایک تو ہے علم کی کمی، اور دوسرا کئی دفعہ کیا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور جو کہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور تلاوت بھی کرنی چاہیے اور سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب ہم صرف خود ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کی صحیح کسی اہل علم سے اس کے ہم رابطے میں نہیں رہتے اور پوچھتے نہیں رہتے، کلیریفائی نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کنفیوژنس بڑھ جاتی ہیں. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آدھی آیت پڑھی اور اس کے اوپر ہی اپنا ایک ذہن بنا لیا اور خود ہی کنکلوژن نکال لیا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. مثال کے طور پہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. یہ 3 بڑے گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے شرک کا ذکر کیا، قتل کا ذکر کیا اور زنا کا ذکر کیا. یہ ہمارے دین کے اعتبار سے بڑے گناہ ہیں، بلکہ اکبر الکبائر میں سے ہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. جو کوئی بھی اعمال کو اختیار کرے گا، یہ عمل کرے گا، وہ اس کی سزا بھگتے گا. اب یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ کسی نے شرک کیا یا زنا کیا یا قتل کیا یا تینوں کام کر دیے تو وہ سزا بھگتے گا ہی بھگتے گا. اور کوئی شخص اتنا آیت کا حصہ اٹھا لے اور کہ بس دیکھیں جی مجھ سے تو شرک ہو گیا، اب چونکہ شرک ہوا تھا تو میری تو معافی نہیں، یا زنا ہو گیا تھا میری تو معافی نہیں. اب اتنا جب آیت کا حصہ اٹھایا جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ کریٹ ہو جائے کہ بس آپ نے زندگی میں اگر ایک دفعہ یہ گناہ کر دیا تو اب آپ کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی، آپ جو مرضی کرتے رہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اب تو تمہیں سزا ملے گی ملے گی. لیکن اگر ہم آگے جائیں آیات میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آگے جا کے ایکسیپشن کا ذکر کیا کہ ہاں یہ گناہ ہوئے ہیں تم سے، لیکن ایک منٹ ٹھہرو، بات پوری سن لو، الا سوائے اس کے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ نے آگے بتا دیا کہ ٹھیک ہے یہ گناہ ہو گئے، لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہاں سوائے اس کے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں، نیک اعمال کرنے لگ جائیں، اور جو لوگ توبہ کریں، ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کرنے لگ جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. تو یہ کیا اب یہ پوری انڈرسٹینڈنگ آ گئی. جب ہم علم نہیں ہوتا ہمارے پاس اور ہم خود کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی ادھورا پڑھتے ہیں تو پھر کنفیوژن اور بڑھ جاتی ہے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ انسان کے اندر یہ فیلنگ کب آتی ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اس کا تعلق کیا ہے کہ علم کی کمی سے ہے. کہ جب انسان کو علم نہیں ہوتا تو انسان کے اندر یہ فیلنگ جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ میری معافی نہیں ہو سکتی. کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا رحمان اور بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اس معافی کے لیے اللہ نے توبہ کی ایک شرط رکھی ہے، لازمی شرط توبہ ہے. توبہ کے بغیر اگر انسان کوئی امید رکھے تو وہ جہالت ہے. اور اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ بھی کیا. ایک تو یہ آیت ہوگی، اس کے علاوہ احادیث میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اپنے بندے کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کا ذکر آتا ہے. تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اس کے بارے میں 2 چیزوں کا ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا گمان درست کرنا، اللہ سے امید، اللہ سے جو ایکسپیکٹیشن ہے، اللہ کے ساتھ ایک پازیٹیو ایکسپیکٹیشن رکھنا اور ایک ہوپ رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہی بالکل نیگیٹو ہے اور آپ نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنایا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، تو یاد رکھیں پھر کیا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کی طرح ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے سے اپنے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں اور میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہماری اللہ کے ساتھ جو گمان ہے، اللہ کے بارے میں سوچ ہے، ہمیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بہت سے گناہگاروں کو معاف کر سکتا ہے تو مجھے بھی معاف کر سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ 100 قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے تو مجھے بھی معاف کر سکتا ہے. تو یہ کیا ہے، اللہ سے ایک پازیٹیو امید کا رکھنا، یہ پہلی چیز ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہی امید ہے
جس کے بارے میں پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تک تو مجھے پکارتا رہتا ہے اور مجھ سے اچھی امید رکھتا ہے اور تو مجھ سے بخشش طلب کرتا رہتا ہے تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، چاہے تیرے کیسے اعمال بھی ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پہلی چیز کیا؟ کہ اللہ کو پکارتے رہنا، کہ معافی مانگتے رہو، چھوڑنا نہیں ہے معافی مانگنا۔ زندگی میں کسی سٹیج پہ بھی آ کے انسان نا امیدی کی وجہ سے چھوڑ دے یا اوور کانفیڈنس کی وجہ سے چھوڑ دے۔ کئی دفعہ انسان توبہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ نہیں میری توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، اس لیے توبہ کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اپنی زندگی گناہوں میں ہی گزارتے رہو۔ اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو دوسری طرف سے آ کے ٹریپ کرتا ہے۔ وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو تھوڑی عبادات کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو آ کے یہ بتاتا ہے کہ تم تو اچھی خاصی باتیں کرتے ہو، تم تو نمازیں بھی پوری پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، ذکر اذکار بھی کرتے ہو، دین کی دعوت کا کام بھی کر رہے ہو، سنت کے مطابق زندگی بھی بسر کر رہے ہو، تمہارے معاملات بھی ٹھیک ہیں، تو تم سے تو گناہ ہوا ہی نہیں، تو تمہیں توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ دوسری طرف سے اٹیک کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا رہتا ہے اور مجھ سے اچھی امید رکھتا ہے، یہاں پہ بھی کیا فرمایا کہ مجھ سے اچھی امید رکھتا ہے کہ جب میرا بندہ پکارے گا تو تم یقین رکھو، امید رکھو کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے گناہ جیسے بھی ہیں میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا، یعنی جتنے مرضی گناہ تم لے کر آؤ، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تم میرے پاس آؤ کہ بھئی یہ 100 گناہ ہیں اور 100 میں سے آپ یہ 50 معاف ہو جائیں گے، 50 نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جیسے بھی تمہارے گناہ ہوں گے میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، یعنی میں معاف کر بھی دوں گا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم کتنے گناہ لے کے آئے تھے، تم نے مجھ سے توبہ کی، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگی، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے توبہ معاف کرے تو میں وہ سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اے میرے بندے، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آ، لیکن اس حال میں میرے پاس آ کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو میں تیرے پاس زمین برابر بخشش لے کر آؤں گا۔ زمین برابر گناہ، اب ساری زمین کا آپ امیجن کریں کہ کوئی شخص اتنے گناہ کرے کہ پوری زمین گناہوں سے بھر دے، وہ کتنے گناہ ہوں گے؟ اس کا امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ زمین پوری بھر دی جائے، آسمان تک گناہ پہنچ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اتنے گناہ تو لے کر آئے گا، یعنی جتنے گناہ تو لے کے آئے گا اور میرے پاس آئے گا اور توبہ کرے گا، میں اتنی بخشش کے ساتھ تیرے ساتھ پاس آؤں گا۔ مطلب کہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس جائے اور ایک جو کچرے کا بیگ ہے، 10 کلو کچرا لے کے کسی کو پکڑائے اور وہ اس کے بدلے میں اس کو 10 کلو سونا دے دے، تو کتنی عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ ہم تو کچرا لے کے جا رہے ہیں اللہ کے پاس کہ ہمارے گناہ ہی گناہ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کچرے کے بدلے میں کیا کہتا ہے کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، آ کے میرے سے بخشش طلب کرو۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایک شرط لگائی، اس حال میں آؤ کہ تم نے شرک نہ کیا ہو، کیونکہ انسان جتنا مرضی نیک ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، ذکر کرتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، صدقہ کرتا ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہو، لیکن لا علمی کی وجہ سے کچھ ایسے اعمال کرتا ہے جن کا تعلق شرک سے ہے مسلمان، لیکن اپنی لا علمی کی وجہ سے کچھ ایسے اعمال میں پڑ گیا جن کا تعلق شرک سے ہے، اور وہ یہ سمجھتا رہے کہ میں تو بڑا نیک پارسا ہوں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ اس حال میں آؤ کہ تم نے شرک نہیں کیا ہو، اپنے آپ کو شرک سے بچا لو، اور اس کے علاوہ پھر جو بھی گناہ ہیں وہ تم ان گناہوں کے ساتھ آؤ گے، مجھ سے توبہ مانگو گے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر دوں گا۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں شرک نہیں ہو۔ جب بھی دعا کریں صرف اللہ سے مانگیں، جب بھی مصیبت آئے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوں، جب بھی مشکل آئے صرف اللہ سے امید ہو، جب بھی کوئی پریشانی آئے صرف اللہ کی بارگاہ میں روئیں،
جب بھی کوئی بیماری آئے اللہ سے ہی صحت مانگے، جب اولاد چاہیے تو صرف اللہ سے اولاد مانگے، ہر حال میں ہم نے مانگنا صرف اللہ سے ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکنا نہ دعا کرنا، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ ایک تو مشرک وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ تو شرک کریں نہ کریں وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ تو ایک برابر ہو گیا، لیکن ایک مسلمان ہو اور وہ شرک کے بارے میں سمجھتا نہ ہو اور اللہ کے علاوہ کبھی کس کے در پہ جا کے مانگ رہا ہے، کبھی کس کے در پہ سجدے کر رہا ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی کے نیک اعمال انسان کی اپنی صرف اس غفلت اور لا علمی کی وجہ سے کیا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی کامیابی جو ہے ناکامی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ شرک نہیں کرنا، شرک کے علاوہ تم آ جاؤ میرے سے، جو گناہ میرے سے زمین برابر اگر تم گناہ لے کر آؤ گے تو میں تمہارے پاس زمین برابر بخشش لے کے آؤں گا۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ اسی طریقے سے تو اس سے کیا پتہ ہے کہ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان اچھا رکھنا۔ دوسری چیز جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے، نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ کرنا وہ بڑا محبوب ہے، اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص کہ جو جنگل میں ہو اور جنگل میں ہوتے ہوئے اس کی کوئی گمشدہ چیز اس کو مل جائے، اس چیز کے ملنے پہ اس شخص کو جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پہ اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور ایک اور بڑی معروف حدیث ہے جو ہم سنتے بھی ہیں، اکثر بات بھی کرتے ہیں، لیکن میں اس کو تھوڑا سا امیجن کر رہا تھا، اس کو میں ویژولائز کر رہا تھا، تو اگر انسان ذرا غور سے سوچے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا معاملہ رکھا اپنے بندوں کے ساتھ۔ وہ حدیث کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اب ذرا آپ اس کو امیجن کریں، اکثر ہوتا ہے نا ہمارے دوست ہوتے ہیں بڑے قریبی دوست، آپ ذرا سوچیں کہ کوئی بہت قریبی دوست آپ کا تھا جس سے آپ کو بڑی محبت تھی، دن رات اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گھومنا پھرنا ہر چیز اس کا شیئر کرنا، اور اتنی محبت تھی کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزر سکتا کہ میں اس سے بات نہ کروں یا میں اس سے ملاقات نہ کروں۔ ایسی دوستیاں ہوتی ہیں، ایسے دوست ہوتے ہیں انسان کی لائف میں۔ اب آپ سوچیں کہ اس دوست کے ساتھ آپ کا کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی لڑائی ہوگی، کوئی آرگومنٹ ہو گیا، اب اس سے کیا ہو کہ آپ کی اس سے لڑائی ہوگی، وہ الگ ہو کے بیٹھ گیا، آپ اپنے الگ ہو کے بیٹھ گئے، اور آپ کو بھی غصہ ہے اس کو بھی غصہ ہے کسی بھی بات کے اوپر۔ اب آپ امید کر رہے ہیں جب انسان کی لڑائی ہوتی ہے نا تو پھر دونوں طرف دل میں ایک خیال چل رہا ہوتا ہے کہ شاید ابھی کال کرے گا، شاید ہو سکتا ہے ابھی میسج کر دے، ہو سکتا ہے ابھی دروازہ کھٹکھٹے اور وہ میں کھولوں اور سامنے کھڑا ہو، اس کو خیال آ جائے۔ تو دونوں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کو خیال آ جائے، اور یہ بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کو خیال آ جائے۔ اور میاں بیوی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب لڑائی ہو جاتی ہے کبھی کسی بات پہ تو خاوند بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے، شاید ہو سکتا ہے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، شاید کہہ دے چلیں چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کال ہی آ جائے۔ بیگم اپنے الگ بیٹھی ہوتی ہے امید لگا کے، اچھا چلو ہو سکتا ہے تو بڑا سخت قسم کا جنگلی قسم کا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج اس کو خیال آ جائے، ہو سکتا ہے اس دفعہ یہ میسج کر دے، ہر دفعہ تو میں ہی کہتی ہوں، تو ہو سکتا ہے اس دفعہ یہ منا لے۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان کا جب اس طرح ہوتا ہے تو ایک امید بدی ہوتی ہے۔ آپ سوچئے کہ اب جب یہ معاملہ ہوا تو اچانک کیا ہوا کہ چلیں مسئلہ حل ہونے لگا، اور آپ کسی ایسی جگہ پہ گئے کہ آپ کے سامنے آپ کا دوست آ گیا، اور اب آپ کو خیال ہے کہ چلو یار بات کو ختم کرتے ہیں، اور آپ اس کی طرف چلنے گئے کہ چلو ٹھیک ہے میں آگے بڑھ کے اس سے بات کر لیتا ہوں، اور اس کو بھی ریئلائز ہو گیا کہ یہ مجھ سے بات کرنے آ رہا ہے، اور وہ جب آپ کو چلتے ہوئے دیکھے تو وہ دوڑنا شروع کر دے آپ کی طرف، کہ دوڑ کے آئے اور آپ کو یوں گلے لگا لے کہ چلو ٹھیک ہے ختم کر دو۔ تو کیا زبردست لگتا ہے نا کہ آپ کو اس نے کتنی ویلیو دی کہ آپ نے ٹھیک ہے ایک قدم بڑھایا، لیکن وہ دوڑتے ہوئے آیا تو اس کا جو دوڑنے والا ہے، دوڑ کے آنا جو ہے وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ آپ سے
زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے آپ کا راضی ہونا زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ کیا پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الٹا ہونا چاہیے تھا کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھائے گا یا 2 قدم بڑھائے گا تو میں 1 بڑھاؤں گا، اگر وہ میری طرف دوڑ کے آئے گا تو میں چل کے آؤں گا۔ اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہ بھی کہتا تو وہ خالق کائنات ہے، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہماری توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو مرضی کرتے رہیں، جتنے مرضی گناہ کریں، ساری دنیا کے لوگ مل کے بھی گناہ گار ہو جائیں تو اس کی عظمت، اس کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ دوڑ کے آ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی عظمت، اس سے پتہ لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحمان اور رحیم ہے کہ ہم اتنے گناہ کریں اور گناہ کر کے جائیں۔ تو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ منانے کے لیے کسی کو جاتے ہیں نا تو مان بھی جائے نا اگر، تو وہ ایٹیچیوڈ کے ساتھ مانتا ہے۔ بیوی اگر خامند کو منانے جائے نا کہ چلیں اچھا چھوڑیں، جو بھی بات ہوئی ختم کریں، تو وہ مان تو جائے گا لیکن پہلے وہ 2-3 طرح کے ایٹیچیوڈ دکھائے گا۔ نہیں، کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، تم ہر دفعہ یہی کرتی ہو، پچھلی دفعہ بھی تم نے یہ کہا تھا کہ اب نہیں ہوگا، وہ سنائے گا 2-3، پھر اس کے بعد جا کے کیا ہوگا، نارمل ہو جائے گا۔ یہاں پہ جب ہم توبہ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اچھا نہیں ہے، پہلے تم ایک کام کرو نا، تم 100 میٹر کی ریس لگا کے میرے پاس آؤ، اس کے بعد میں سوچوں گا کہ میں نے تمہیں معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا، پھر جب میں معاف کرنے کا سوچوں گا تو پھر دیکھوں گا کہ اب کیا کرنا ہے۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم توبہ کرو گے تو توبہ کرنے کے لیے چونکہ میں لائن میں میرے یہ کوئی 2 لاکھ بندے اور کھڑے ہوئے ہیں، پہلے میں ان کو بھگتا لوں، تم بھی پیچھے لا کے جا کے لائن میں کھڑے ہو جاؤ، جب تمہارا نمبر آئے گا پھر میں تمہاری توبہ سنوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ انتظار نہیں کراتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کی توبہ پہ خوش بھی ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے کئی گنا آگے بڑھ کے اس کو اپنے قریب کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تو واپس آ گیا، کوئی بات نہیں، پہلے جو ہوا اس کو چھوڑ دو، اب تم واپس پلٹ آئے ہو، اب تم نے گناہ نہیں کرنا، اب تم میری اطاعت والی زندگی گزار لو تو تمہاری میری دوستی ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے اس شخص کے ساتھ کہ جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مقصد بتانے کا کیا ساری بات کا کہ 2 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ ایک تو کیا ہے کہ پہلی کوشش تو کیا ہے کہ گناہ ہو نہیں، لیکن اگر گناہ ہو گیا تو یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، توبہ کریں گے تو سچی توبہ پہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان ہمیشہ اچھا رکھیں، نا امید کبھی نہیں ہو۔ یہ نا امیدی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور شیطان مستقل انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرتا رہتا ہے تاکہ کسی طریقے سے یہ انسان نا امیدی کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے، اور جب نا امیدی کی حالت میں جائے گا تو اللہ کے ساتھ اس کی امید اچھی نہیں ہوگی، تو ظاہری بات ہے کہ اس کا خاتمہ بھی کیا ہوگا، اسی حساب سے ہوگا۔ اسی لیے خاص طور پہ کیا کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے جو آخری دور ہیں، آخری دور کسی کو پتہ تو نہیں ہے کہ میرا دور کب آئے گا، لیکن جو لوگ ایک بزرگ والی ایج میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، اس وقت جو بڑھاپے کی ایج میں پہنچ جاتے ہیں، اس وقت اللہ سے امید کا زیادہ ہونا یہ زیادہ ضروری ہے۔ انسان کو امید تو ساری زندگی رکھنی چاہیے، لیکن جب انسان بالکل بڑھاپے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اپنی نیچرل ڈیتھ کے قریب ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب فطرتی طور پہ ایک عمر کا تقاضا ہے، 80 سال 90 سال، اب کسی ٹائم بھی جانے کا وقت آ جائے گا۔ اس وقت اللہ سے امید زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کرے، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر کے ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کرے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔